دوستو، آج ہم کشمیر کی وہ تاریخ آپ کو بتائیں گے جس سے شاید ابھی تک آپ ناواقف ہیں، اور کشمیر پر مسلمانوں نے جو جو مظالم ڈھائے اس کی تھوڑی سی جھلک آگے آپ سنیں گے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بغیر بہار وطن نہیں بھولے، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن، تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن، تیری بہاروں۔ ہمارے سامنے مہاراجہ گلاب سنگھ، اس کے بیٹے امر سنگھ اور پھر اس کے بیٹے ہری سنگھ اور تقسیم ہند کے بعد کا کشمیر ہے، اور کشمیر سے دلچسپی رکھنے والوں کو صرف مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کے بارے میں پتہ ہے، بلکہ آج کا عام نوجوان صرف بھارت کو ہی غاصب سمجھتا ہے۔ وہ تو ہے، لیکن ذرا پیچھے جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مغلوں نے کشمیریوں پر کیا کیا مظالم ڈھائے۔ کشمیر پر سب سے زیادہ مظالم خود کشمیری حکمرانوں نے کیے، اور یہ سارے مظالم مغلوں کی مدد سے اہل کشمیر پر ڈھائے، لیکن اس بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، یا ہمیں ایسی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مقبول بٹ کے علاوہ یاسین ملک اور سید علی گیلانی اسی راہ کے مسافر ہیں، جن راہوں کی نہ تو منزل ہوتی ہے اور نہ ہی روشنی۔ کشمیر پر مظالم کی تاریخ معروف مصنف احمد سلیم نے اپنی کتاب آزادی اور عوام میں ان مظالم کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، جو میں تھوڑی دیر بعد آپ کو انہی کے الفاظ سناؤں گا۔ مغلوں کے کشمیروں پر مظالم میں فرقہ پرست پیروں کے علاوہ ایک بڑا کردار وہاں کے بے ضمیر حکمرانوں کا بھی ہے، اور مغل حکمرانوں نے کشمیر پر فتح حاصل کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں پر کیا کیا مظالم ڈھائے، اس کی ایک تھوڑی سی جھلک میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں، اور آگے کا مضمون احمد سلیم کی کتاب آزادی اور عوام سے میں نے منتخب کیا ہے۔ احمد سلیم لکھتے ہیں، 1936 ہجری وہ منحوس سال تھا جب مغلوں نے تلوار کے بل پر کشمیر کو فتح کر لیا۔ جب مغلوں نے کشمیر کو زیر کرنے کے بعد محمد شاہ کو تخت پر بٹھا دیا تو کشمیر کے 4 حصے کر دیے گئے، جو ملک عبدال، موہر ماگرے، ریگی چک اور علی رینا جیسے اپنی پسند کے نوابوں کو سونپ دیے گئے، تاکہ آئندہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ابھی اس واقعے کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ بابر کا بھائی کامران مرزا اپنے بھائی کی اجازت سے، یعنی کہ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی اجازت سے، کشمیر کو مکمل طور پر فتح کرنے کی غرض سے 30,000 سپاہی لے کر نوشہرہ پہنچا۔ نوشہرہ پہنچ کر مرزا محرم بیگ تاشلیکی اور شیخ علی ازبکی فوج کے کمانڈر مقرر کر دیے گئے۔ اب کشمیریوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ مغلوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور ان کی نیت کشمیر کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب کشمیریوں نے اپنے تمام اختلافات بھلا کر ایک جھنڈے تلے قومی حیثیت میں مغلوں کا مقابلہ کیا۔ ایک بار پھر نظام حکومت درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ عوام کی طرف نہ تو بادشاہ کی توجہ تھی اور نوابوں کو نہ ہی کچھ غم تھا۔ ہر طرف پارٹی بازی کا دور دورہ تھا، اور بادشاہ امیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔
مرزا کامران مغلوں کی شکست پر بہت سا غصے میں تھا، لیکن کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے مغل فوج فارغ نہیں تھی۔ قیاس کہتا ہے کہ اس موقع پر مرزا کامران نے یا خود شہنشاہ بابر نے اپنے عزیز سلطان سعید خان والی کاشغر کو کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تبت کی راہ پر کوئی بھی غیر ملکی حملہ آور کشمیر تک نہیں آیا تھا۔ کاشغر کا والی خود تو تبت کو تسخیر کرنے میں مشغول رہا اور اپنے عزیز مرزا حیدر دولت مصنف تاریخ رشیدی کو 14,000 پیادہ اور 7,000 شہ سوار فوج کے ساتھ کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت کشمیر کے تخت پر 5ویں مرتبہ محمد شاہ کو بٹھایا گیا۔ کشمیریوں میں مرزا حیدر کا مقابلہ کرنے کی قوت تو تھی، لیکن انہیں منظم کرنے والے کہاں تھے؟ علاقائی منتظم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ لار کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، وہ متحد ہو کر جہاں سینگ سمائے بھاگ گئے، اور شاید متفقہ طور پر بھاگنے کی وجہ سے ہی تقریباً یہ سبھی منتظم ہائی جک قلعے میں جمع ہو گئے۔ ہر چند کہ مرزا حیدر کے لشکر کا مقابلہ لوگوں نے خوب کیا، لیکن بڑی سے بڑی فوج بھی بے ربط ہونے کی صورت میں شکست کھا جاتی ہے، اور بے ربط فوج کے حملے سر پٹھول اور دھول دھپے پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کشمیر پر مغلوں کی جانب سے کیے گئے مظالم کی یہ چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ یہ الفاظ میں نے ہو بہو آپ کے سامنے بیان کیے احمد سلیم کی کتاب آزادی اور عوام سے لے کر۔ مقبول بٹ جیسے کئی سر پھرے کشمیر کی خاطر بھارتی تشدد کے بعد یا تو پھانسی چڑھ گئے یا گولیوں کا نشانہ بنا دیے گئے، اور حالیہ سالوں میں کشمیری مجاہد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جو آج بھی بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں کشمیر کی آزادی کے سپنے دیکھ رہا ہے، وہ سپنا جس کی کوئی تعبیر ہے ہی نہیں۔